صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور آباد ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے جو وظیفہ لے کے آئی ہوں وہ بہت ہی پاورفل اور مجرب وظیفہ ہے۔ وہ میں خود بھی کر چکی ہوں اور بہت سے لوگوں نے کیا ہے۔ آپ اپنی مرضی کے ملک کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں آپ اس وظیفے کو کرنے کے بعد۔ اگر آپ کے ویزے میں کوئی پرابلم چل رہا ہے، آپ نے آلریڈی امبیسی میں پیپرز جو ہیں سبمٹ کروائے ہوئے ہیں لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آ رہا، یا آپ نے ابھی کروانا ہے، آپ نے پروسیجر ابھی سٹارٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ آپ جب اس کو کریں گے تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ وظیفہ یہ ہے، 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد جب ہم کوئی سورت ملاتے ہیں تو اس میں آپ نے وہ سورت نہیں پڑھنی، اس کی جگہ پہ آپ نے پڑھنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کو 40 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے پہلی رکعت میں، پھر دوسری رکعت آپ نے اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھی، تو اس کے بعد بھی جو ہم سورت پڑھتے ہیں عام طور پہ وہ سورت آپ نے نہیں پڑھنی، اس کی جگہ پہ آپ نے یہی پڑھنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین 40 دفعہ۔ تو یہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر پورے نفل کو پورا کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے اسی جگہ پہ بیٹھ کے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ دعا آپ نے اس طرح مانگنی ہے کہ جیسے کوئی بچہ ضد کر کے اور رو کے مانگتا ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتی ہوں۔ جب کوئی بچہ اپنے والدین سے کوئی ٹوائے یا کوئی چیز لینا چاہتا ہے تو پہلے وہ ویسے کہتا ہے کہ مجھے لے کے دیں۔ کچھ پیرنٹس فوراً ہی لے دیتے ہیں، بعض اوقات کچھ ایسا کرتے ہیں کہ ہاں بھی لے دیتے ہیں، نہیں دیتے ہیں، تو پھر وہ بچہ ضد کرتا ہے۔ ضد کرنے کے ساتھ وہ روتا ہے، رو کے کہتا ہے کہ مجھے دے۔ تو جب نوبت رونے تک پہنچ جاتی ہے تو پھر پیرنٹس اس کو لے کے ضرور دیتے ہیں، ان کی مجبوری بن جاتی ہے اس کو وہ چیز دلانے کے لیے۔ تو بالکل اسی طرح آپ نے بھی اللہ تعالیٰ سے رو کے دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ نے، اس کو آپ صرف ویزے کے لیے نہیں، آپ اس کو اپنے اور بھی مقاصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کی خواہش ہے جائز، آپ اس کو اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس کو جو کام آپ سمجھتے ہیں کہ ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا، تو وہ آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں یہ وظیفہ۔ اور سجدے میں جا کے آپ نے دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو دیکھیے گا آپ خود کہ انشاءاللہ کہ کتنی جلدی آپ کی یہ دعا قبول ہوگی۔ دیجیے، انشاءاللہ پھر ملوں گی نئے وظیفے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔